حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں، کئی دن گزر گئے، کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی، اب کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں اور سوال کروں یہ حضور نے تعلیم نہیں دی، لیکن بھوک سے سیدھا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ میں نے کہا تھوڑا سا ہیلا کرنا چاہیے۔ مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے پہ بیٹھ گیا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ میرا خیال تھا گزرتے ہوئے کوئی شخص میرے سے سلام کرے گا تو میرے چہرے پر کمزوری اور نکاہت کے آثار دیکھ کے میرے مسئلے کو سمجھ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جو بھی آتا سلام لے کے گزر جاتا، کسی نے میرے اندر اترنے کی کوشش نہ کی۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کہتے ہیں جو بھی آیا گزر گیا۔ خیر میں نے کہا تھوڑا سا ہیلا اور کرنا چاہیے، اب کوئی آئے تو اس سے بات کروں۔ حضرت عمر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں میں نے ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا، مقصود یہ تھا کہ یہ آیت بھی بتا دیں گے، اس دوران میرے سے ہم کلام ہوں گے، میرے ٹوٹتے ہوئے لہجے سے اندر کی کہانی سمجھ جائیں گے، لیکن وہ شاید جلدی میں تھے، انہوں نے آیت بتائی اور چلے گئے۔ میں پھر پریشان۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ میں ان سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھ لیا، وہ بھی مسئلہ بتا کر کے چلتے ہوئے۔ میں پھر پریشان کہ میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا۔ پھر منتظر تھا کہ اب کون آتا ہے، تو ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا۔ حضور تشریف لے آئے ہو۔ میں نے حضور سے بھی مسئلہ ہی پوچھ لیا۔ حضور نے کہا، میری جانب غور سے دیکھا، پھر مسکرا کے بولے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور بھوک لگی ہے۔ کہا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ پھر وہ واقعہ کہ حضور نے گھر والوں کو کہا کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ تو کہا ابو ہریرہ؟ کہا جی حضور۔ کہا وہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ۔ صرف ان کا خیال نہیں، وہ بھی ہر ویلے پاس ہی رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں گیا تو 70 لوگ تھے، حضور نے میرے ہاتھ میں دودھ دیا، کہا دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ 70 آدمی ایک ایک کر کے پی گئے، لیکن دودھ سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ لگتا تھا دودھ کے پیالے کا تعلق رب نے کوثر کی نہر سے جوڑ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا اسلوب بھی دیکھیے، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامشی جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھیر گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ عرض کی حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ تو حضور نے فرمایا کہ پیو۔ کہتے ہیں میں نے پیا اور سیراب ہو کے پیا۔ حضور نے فرمایا پھر پیو۔ میں نے پھر پیا، رج گیا۔ حضور نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا تو میں نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور خود نوش جاں کیا۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 72 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا، لیکن دوسرا پہلو کبھی نہ بھولیے کہ 2 جہاں کا سردار ہے، 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے۔ تو کہا عائشہ ذرا بتانا کہ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے، میں وہاں ہونٹ رکھ کے پینا چاہتا ہوں۔ تو حضور کی سیرت جب نئی نسل کے سامنے رکھیں گے تو یقیناً ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ یورپ میں ایک شخص نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ تو وہ کہنے لگا سیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ ایک دن مجلس جمی ہے حضور کی، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، حضور میرا بچہ گم ہے، 2-3 دن سے مل نہیں رہا، آپ دعا کریں میرا بچہ مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور باب اجابت کھل جاتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، ایک شخص جو بعد میں آیا تھا کھڑا ہو گیا، حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو وہاں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ باپ نے سنا تو دوڑ لگا دی، حضور نے فرمایا اس کو واپس بلاؤ۔ بلایا گیا، بہت جلدی ہے جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ 3 دن سے بچھڑا ہے، آنکھیں ترس گئی، 3 دن سے اس کی ماں نے کچھ کھایا نہیں نہ کچھ پیا ہے۔ تڑپتی ہوئی ممتا کی ماری ہوئی ماں کو بھی قرار دینا چاہتا ہوں، خود بھی تسکین پانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ضرور جاؤ، تمہارے جذبات سے آگاہ ہوں، لیکن تمہارے بلانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد کیجئے۔ فرمایا جب باغ کے کنارے جاؤ تو بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، جو نام رکھا اس نام سے پکارنا۔ عرض کی میرا بیٹا ہے، اگر نام بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم 3 دن سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا شہد ہوگا، اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا دل تڑپ جائے گا، کلیجہ چھلنی ہو جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکار۔ کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، لیکن اس کا نام لے کے اس کو وہاں پکارنا۔ یہ اسلام کا دیا ہوا مزاج۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو،
بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہیں۔ غریب کے بچے ضد کر بیٹھے تو اور غریب ان کی ضد پوری نہ کر سکا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کو کون چپ کروائے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آچا۔ ہم نے معاشرے کے ان رشتے ہوئے زخموں کو کبھی دیکھا؟ آج ہمارے انداز، ہمارے رویے لوگوں کے دکھ کا سامان بنے ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو غریبوں کو لائن میں کھڑے کر کے عید پیکج دے رہے ہوتے، یہ غریبوں کی تذلیل نہیں کر رہے ہوتے؟ غریبوں کو پیکج دے کے 10 اخبارات میں تصویر چھپوانے والا سوچے اگر اس لائن میں اس کی بیٹی کو کھڑا ہونا پڑتا، اس کی بیوہ کو کھڑا ہونا پڑتا، اس کے یتیم بچوں کو کھڑا ہونا پڑتا تو کیا تماشا ہوتا؟ اسلام نے یہ نہیں کہا، یتیم کی تکریم کی بات کی ہے اسلام نے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یار بچا ہوا کھانا تو کتے کو بھی ڈالا جا سکتا ہے، بچی ہوئی دیگ آپ مدرسے میں بھیج کے سمجھتے کمال کر لیا، یہ بات نہیں ہے۔ یتیم کی تکریم کی بات ہے، اس کی عزت نفس کی بات ہے۔ بہترین دھرتی پہ وہ گھر ہے جس میں یتیم بھی ہو، اس کی تکریم بھی کی جا رہی ہو، اس چیز کا احساس، اس چیز کا لحاظ رکھا جائے۔ تو حضور کی اس نزاکت قلبیہ پر، اس حضور کے جذبات پر اس نے کہا کہ یہ ایک پیغمبر کی زندگی ہی ہو سکتی ہے۔ یتیم کی نزاکت قلبیہ کا اتنا خیال، اتنا لحاظ، اپنی نئی نسل کو یہ چیزیں بتانی پڑے گی۔ اچھا بات لمبی نہ ہو، میں کہتا ہوں یہ چاروں چیزیں محفل میلاد میں موجود ہیں۔ درود یہ بھی محفل میلاد میں موجود ہے، حضور کی سیرت کا بیان یہ بھی محفل میلاد میں موجود ہے، حضور کے حسن و جمال کا بیان نظم ہو یا نثر محفل میلاد میں موجود ہے۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، کمالات، یہ بھی محفل میلاد کا عنوان ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ محفل میلاد نئی نسل میں حب رسول منتقل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، ایک زود اثر ذریعہ ہے۔ صرف ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم محافل میلاد کو اچھے انداز سے مرتب کر لیں، ان کو مینج کر لیں۔ پیشہ ور مقررین اور یہ وہ نعت خوان نہیں بلکہ نعت خون کہ جب پیسے پھینکتے رہیں تو ان کے عشق کو گرمی چڑھتی رہتی، اور جب پھینکنے والے کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ان کا بھی پھر جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ان کا عشق بھی سرد پڑ جاتا ہے۔ پھر عشق کو گرمی دینی ہو تو 1000 روپے کا نوٹ لیں اور نئی نعت کی فرمائش کریں، پھر تھوڑی سی گرمی آئے گی۔ ان لوگوں سے جان چھڑا لیں، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ گفتگو کرنے والے علماء، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت دل سے پڑھنے والے ثنا خان، ایسی محافل کا انعقاد کریں، امت کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس امت میں جب بھی انقلاب آئے گا نام محمد سے آئے گا۔ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ اس پہ نچوڑا ہے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کیا، جب بھی روشنی ہوگی اس نام سے ہوگی۔ اس لیے ہم نے حب رسول کے ورثے کو نئی نسل میں منتقل کرنے کے لیے ان سارے ذرائع کو اختیار کرنا ہے تاکہ ہماری نسل حب رسول کی دولت سے خالی نہ ہو جائے۔ اس مضمون پر یہ چند باتیں عرض کر سکا، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو عصر کی شیرین ڈال کے دل میں اتار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی جناب، جی بسم اللہ۔ قبلہ صاحبزادہ ذی وقار مجھے کچھ اور دیر کہنے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، ان کی شفقت، ورنہ میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ تو اسی عنوان کو لے کے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، حضور کی محبت کے عنوان کو۔ جی جی، وہ تینوں باتیں، پہلی بات یہ کہ اپنی نسل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار منتقل کرنے کے لیے درود و سلام کی ترغیب اپنی اولاد کو دیں۔ دوسری بات، اپنی اولاد کے سینوں میں حضور کا پیار پیدا کرنے کے لیے حضور کے فضائل و مناقب بیان کریں۔ تیسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ۔ اور چوتھی بات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے عنوان کو اپنی نئی نسل کے سامنے رکھا جائے، چونکہ جتنی سونی سیرت میرے حضور کی ہے کسی اور کی ہے ہی نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس، کہتے ہیں حضور کائنات میں صورت اور سیرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ حسین تھے، اور سب سے زیادہ حضور سخی تھے، اور سب سے زیادہ دلیر تھے۔
جو سیرت کا جمال اللہ نے اپنے محبوب کو نصیب کیا ہے وہ کسی اور کا مقصومہ نہیں ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سعد ابن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ام المومنین ہمیں حضور کی سیرت کی کہانی سنائیں، تو انہوں نے کہا تھا کان خلقہ القرآن، کہ قرآن مجید پڑھ لو، یہ حضور کی سیرت کی داستان ہے، حضور کی سیرت کا انداز ہے۔ جہاں قرآن نے روکا ہے وہاں حضور رکے ہوئے، اور جہاں قرآن نے حکم دیا ہے وہ حضور علیہ السلام کا مزاج ہے۔ تو سیرت حضور علیہ السلام کے کردار کا نام ہے۔ معاشرے کے پسے ہوئے دکھی لوگوں کو، لاچار لوگوں کو جس انداز سے حضور نے محبت دی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے جس انداز سے ان کو اپنے گلے لگایا ہے اور ان کے ساتھ الفتوں کا انداز رکھا ہے۔ حضرت انس سے کہانی سنیے، کہتے ہیں کہ مدینے میں خاتون تھی جس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے تھے۔ حضور کو کڑکتی دھوپ میں کھڑا کر لیتی ہے اور گھنٹوں اپنی گفتگو سناتی۔ آقا کریم سن رہے ہیں۔ آقا کریم کی عادت یہ تھی جب کوئی بات سناتا جب تک بات پوری نہیں کر لیتا تھا حضور علیہ السلام توجہ سے سنتے رہتے۔ جب کوئی مسافہ کرتا حضور اس سے خود کبھی ہاتھ نہیں چھڑائے تھے، جب وہی چھڑانا چاہتا تو پھر حضور ہاتھ چھوڑتے۔ یہ حضور کا انداز کرم اور حضور کی محبت کے انداز تھے۔ اس کی باتیں ہیں اور وہ کر رہی ہے، حضور سن رہے ہیں۔ کئی گھنٹے بیت کے، چل چلاتی دھوپ، عرب کا ماحول، حضور کا نازک بدن۔ جب وہ تھک ہار کے خود جانے لگی تو حضور سے صحابہ نے عرض کی حضور پورا مدینہ جانتا ہے اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے۔ آپ کا نازک بدن، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں اور اس عورت کی بے مقصد باتیں، اور آپ نے گھنٹوں سنی۔ تو حضور نے فرمایا پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں نہ سنوں تو کون سنے؟ ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ یار کسی نے اتنا بھی پیار دیا، کسی نے اتنی بھی محبت دیا زمانے کو، وہ غلام جس کو سرے بازار کوڑے مارے جا رہے ہیں، کسی نے گزرتے رک کے کہا کہ غلام کو کوڑے کیوں مار رہے، کیا قصور ہے؟ تو آقا کیا کہتا ہے، میں اس کی خوئے غلامی جو خراب ہو رہی ہے، اس کو اپنی اوقات بھول گئی ہے، خوئے غلامی بدل رہی ہے، میں اس کو اس کی اوقات یاد دلا رہا۔ کیا جرم کیا اس نے؟ غلام کہتا ہے میں نے اس کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھے، آقا اس پہ بگڑ گیا کہ میرے جوتے میرے پوچھے بغیر تو نے کیوں چھوئے ہیں؟ تیری یہ اوقات کب تھی کہ میرے جوتوں کو میرے پوچھے بغیر ہاتھ لگائے؟ اقبال نے کہا تھا نا، غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی کیا اوقات ہوتی، کیا حیثیت ہوتی؟ تو غلام کی یہ اوقات ہے، آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا اس میں بگڑ جاتا ہے کہ تو نے مجھے پوچھا کوئی نہیں۔ ایک طرف غلام کی ذلت کا یہ رنگ دیکھیے، اور دوسری جانب حضور معراج سے پلٹتے ہیں اور کہا بلال تو کون سا نیک عمل کیا ہے، جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سن کے آیا ہوں۔ کیا خیال ہے اسے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور بلال فرش چھٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ اور اسی تعلیم کا نتیجہ ہے حضور کے وصال کے بعد حضرت بلال مدینہ چھوڑ گئے تھے، شام کے قریب داریہ نامی ایک بستی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضور خواب میں ملے، کہا ما ھذہ الجفۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، یار ہو کے ملنے بھی نہیں آتے ہو؟ پھر دن رات سفر کرتے حضور کی دہلیز پہ پہنچتے، 23 لاکھ مربع میل کا حکمران مسجد نبوی سے باہر نکل کر کے ایک حبشی غلام کے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ یار بادشاہ تو بادشاہوں کا استقبال کیا ہی کرتے ہیں، ہمارے ایئرپورٹوں پہ روز تماشا لگتا ہے اور کن لوگوں کے لیے کون سے غلام کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہانی زمانے نے کبھی نہیں دیکھی۔ 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک غلام کے استقبال میں کھڑا، اور حضرت بلال جب آتے ہیں حضرت عمر آگے بڑھ کے ان کے کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے بولتے ہیں یا بلال انت سیدنا، بلال لوگ تجھے غلام کہیں میرا تو واقعی لگتا ہے نا۔ یہ عزتیں کس نے دی، کس نے پستیوں سے اٹھا کے اوج سریا کی بلندیوں تک پہنچایا؟ میں کہتا ہوں ایک دن کا یا ایک شب کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی بھی مصطفیٰ کے نام پہ لگا دیں، حق شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ وآخر دعوانا